اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان الامکان وابی الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان أما بعد درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ماہ ذی الحج اپنے اختتام کے قریب ہے اور ماہ محرم کی آمد آمد ہے، اور انتظامیہ کی طرف سے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آج کی اس گفتگو کے لیے 5 پوائنٹس لایا ہوں، جسے میں کوشش کروں گا کہ بہت تیزی سے ان سے ہم گزر سکیں. بعض ایسے پوائنٹس ہوں گے جس سے شاید ہم تھوڑا زیادہ تیزی سے گزر جائیں، اور بعض ایسے پوائنٹس ہوں گے جس میں شاید 2-4 منٹ ہمارے زیادہ لگ جائیں. لیکن یہ سب کے سب پوائنٹس اس ٹائم پر، جس ٹائم پر میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، یعنی کہ ماہ محرم سے پہلے ہمیں جان لینا ضروری ہے، یا اگر ہم پہلے سے جانتے بھی ہیں تو ان کی یاد دہانی اور انہیں ریکال کر لینا ضروری ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے سب مل کے محمد و آل محمد. اچھا، اب میں راستے میں ہمارے دونوں بھائیوں سے پوچھ رہا تھا، تو اگر اس ڈسکشن کے درمیان یا جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے درمیان آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ اسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا دل کر رہا ہو تو آپ سیشن ختم ہونے کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ بعض باتیں ایسی ہوں گی جو سنیں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوالات آئیں گے. تو سوال کو دل میں نہیں رکھیے گا، سوال کو ہمارے سامنے بچھا دیجیے گا. پھر سے ایک دفعہ سب مل کے درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اچھا، کیونکہ ایک اوور آل آؤٹ لائن جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور یہاں بیٹھنے کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو انتظامیہ کی طرف سے دی گئی آؤٹ لائن ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلوں. تو کچھ باتیں اس سلسلے میں ہیں. ایک بات جس کا کہا گیا کہ اس پر کچھ گفتگو ہو جانی چاہیے وہ ہے عزادار کا مقام، کیونکہ ماہ محرم ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، اور عزاداری ایک بہت عظیم ترین عبادت ہے. عزاداری خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت نے ایک درود بھیج دیں ختم مرتبہ کی ذات پر. آپ سب ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر گریہ فرمایا، جناب سیدہ نے گریہ فرمایا، اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہا. جناب سیدہ، مولا علی، مولا حسن، حتیٰ کہ مولا حسن جب ان کی شہادت کا موقع تھا اور امام حسین گریہ فرما رہے تھے تو مولا حسن نے امام حسین کی شہادت کو یاد کیا اس موقع پر جب وہ خود شہید ہو رہے تھے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اور اگر ہم ختم مرتبہ سے پیچھے تاریخ میں جائیں تو ہمیں تاریخ میں متعدد انبیاء کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شاید رب کی یہ تدبیر تھی اور مشیت تھی کہ ان کا سفر کسی نہ کسی طرح کربلا سے گزرے، اور جب بھی وہ کربلا سے گزرتے تھے ہمیں مختلف انبیاء کے مختلف واقعات ملتے ہیں. وہ میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا، ایک ہیڈ لائن صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب بھی وہ کربلا سے گزرتے تھے کوئی نہ کوئی تکلیف پیش آتی تھی، کسی نہ کسی مصیبت کا، اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جب وہ خدا سے سوال کرتے تھے تو جواب میں خدا انہیں یہ بتلاتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آخری نبی کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور کربلا کی داستان اور واقعہ سارا پیش ہوتا تھا اور ظاہر غم اور حزن منایا جاتا تھا. تو یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کو انجام دینے میں ملائکہ شامل ہیں. متعدد روایات ہیں کہ ملائکہ آنسو بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، غم مناتے ہیں. اس میں انبیاء شامل ہیں، اس میں معصومین علیہم السلام شامل ہیں، تمام تر ائمہ علیہم السلام قبل از امام حسین اور بعد از امام حسین اس میں شامل ہے. تو جب اتنی عظیم عبادت مجھ جیسا کوئی انسان یا آپ جیسا کوئی انسان کرتا ہے
تو اس عبادت کا اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے، یا میں یوں کہہ لوں کہ یہ عبادت کتنی عظیم ہوتی ہے اور اس شخص کو کتنا بلند مرتبہ عطا کرتی ہے۔ ایک روایت میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور واقعاً بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں، اور آپ اگر اس کے جملوں کو محسوس کریں تو یقیناً بہت لطف بھی آئے گا اور معرفت کا ایک دروازہ کھلے گا۔ کتاب کا نام ہے کامل الزیارات۔ کامل الزیارات معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون کون ہیں جو عراق کی زیارت پہ جا چکے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ عراق کی زیارت پہ جب ہم جاتے ہیں تو کاظمین بھی جاتے ہیں۔ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد جواد محمد تقی علیہ السلام کا جو حرم ہے، اس میں کچھ علماء کی قبریں دفن ہیں۔ مردوں کی سائڈ پہ وہ جو زری والے کمرے کے بالکل باہر ایک چھوٹی سی زری بنی ہوئی ہے، کسی کے ذہن میں وہاں پہ کون مدفون ہے؟ اینی ون؟ وہاں پہ دو بہت بڑے عالم دفن ہیں، ایک ہیں شیخ مفید جو کہ مشہور عالم دین ہیں، اور ایک ہیں شیخ مفید کے بھی استاد جن کا نام ہے ابن قولویہ القمی۔ ابن قولویہ القمی اس کتاب کامل الزیارات کے مصنف ہیں اور نہایت معتبر ترین کتابوں میں سے ہے۔ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ کسی بھی راوی کا نام اگر کامل الزیارات میں آ جاتا ہے تو وہ راوی معتبر ہے۔ یہ علماء کے گروہ کا نظریہ ہے۔ اس قدر قیمتی کتاب ہے یہ۔ کامل الزیارات میں یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور اس روایت میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ کہ میں اور آپ سمجھیں کہ عزادار کا کتنا عظیم مقام ہے۔ یہ جس عبادت کو ہم انجام دینے لگے ہیں کچھ دنوں بعد، یہ ہمیں کس بلند ترین مقام تک پہنچاتی ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، جو راوی ہے اس کا نام ہے معاویہ ابن وہب۔ مولا کا ایک شاگرد ہے، مولا کا ایک جلیل القدر صحابی ہے معاویہ ابن وہب۔ یہ کہتے ہیں کہ استاذنت علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقیل لی ادخل، میں نے چھٹے مولا کے ہاں داخل ہونے کی اجازت مانگی تو کسی نے کہا کہ داخل ہو جائیے۔ فدخلت فوجدته فی مصلاہ فی بیتہ، میں جب مولا کے دولت گدے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مولا اپنے گھر کے اندر جائے نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فجلست حتی قضى صلاته، میں بیٹھ گیا کہ مولا کی نماز مکمل ہو جائے گی، مجھے جو بھی بات کرنی ہے میں مولا کے سامنے پیش کروں گا۔ فسمعته يناجي ربه وهو يقول، جب مولا نے اپنی نماز مکمل کی تو اب یہ اسی روم میں معاویہ ابن وہب جس روم میں مولا نماز پڑھ رہے ہیں، جب چھٹے امام کی نماز مکمل ہوئی تو معاویہ کہتے ہیں کہ جیسے نماز کے بعد انسان دعا کرتا ہے، تعقیبات پڑھتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سن رہا تھا، میرے کان میں چھٹے امام کی آواز آ رہی تھی کہ چھٹے امام نماز کے بعد یہ جملے ادا فرما رہے ہیں۔ اب یہ جملے سننے ہیں اور ان جملوں میں جو مولا عزادار کا مقام بیان فرما رہے ہیں وہ سننا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں مولا؟ اپنی نماز کے بعد، نماز کے بعد بڑا ایک اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت کی دعا، اس وقت کی مناجات، اس کی ایک الگ ہی حیثیت ہوتی ہے۔ اس خاص ترین وقت میں مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اللہم یا من خصنا بالکرامت، اے پالنے والے جس نے تمام تر عظمتیں ہماری جھولی میں ڈال دی، ووعدنا بالشفاعت، اے وہ پالنے والے جس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہماری شفاعت قبول ہوگی، وخصنا بالوصیت، اے وہ ذات جس نے نبی کے وصی ہونے کو ہم سے خاص کر رکھا ہے، ہمارے علاوہ کائنات میں کوئی نبی کا وصی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد کا جملہ سنیے۔ اب آپ دیکھیے مولا خدا سے بات کر رہے ہیں، خدا سے جو بات ہوتی ہے دعا مناجات، لیکن اس دعا اور مناجات کے ان جملوں میں خدا توحید نہیں، مولا توحید نہیں بیان کر رہے، مولا خدا کی صفات یہ نہیں کہہ رہے، اے وہ خدا جس نے زمین کو خلق کیا، جس نے آسمان کو خلق کیا، یہ بھی ایک انداز ہے جو دعاؤں میں ملتا ہے، لیکن اس وقت مولا اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یا من خصنا، اے وہ جس نے خصنا بالکرامت ہے، جس نے تمام تر عظمتیں ہمارے حصے میں دے دی، جس نے شفاعت ہمارا حق قرار دیا، جس نے نبی کا وصی ہونا ہمارے لیے قرار دیا۔ تو یہ اگرچہ مناجات خدا سے ہے لیکن یہ فضائل کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ یہ اہل بیت علیہم السلام کے، خاندان رسالت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے، وَأَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَعِلْمَ مَا بَقِيَ، اے وہ کہ جس نے ہمیں گزشتہ تمام اشیاء کا بھی علم دے رکھا ہے اور آنے والی ہر شے کا بھی علم دے رکھا ہے۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیے مولا کس طرح اپنی گفتگو کو اہل بیت کے گھرانے سے موڑ کر
اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف لے کر آ رہی ہے۔ وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا، اے وہ جس نے لوگوں کا ایک ایسا گروہ بنایا ہے جن کے دل ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ شفٹ ہو رہی ہے گفتگو اہل بیت کے فضائل سے اہل بیت کے ماننے والوں کے فضائل پر۔ اے وہ کہ یہ تو ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ خود اہل بیت سے محبت کرے۔ یہ تو ہے کہ جس نے بعض لوگوں کے دل اتنے پاکیزہ، اتنے طاہر و مطہر بنائے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا چند دعا کے جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اغفر لی، غور کیجیے گا، خاص کر جو زیارت پہ چلے گئے ہیں اور بالخصوص جو زیارت کا اشتیاق رکھتے ہیں، اغفر لی، پالنے والے وہ جعفر صادق کی مغفرت فرما۔ اچھا، میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ جب امام یا نبی کہتے ہیں کہ اغفر لی تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ مغفرت وہ نہیں ہے جو مجھ جیسے کی مغفرت ہوتی ہے، وہ ایک الگ معنی ہے۔ وَلِإِخْوَانِي، پالنے والے میرے بھائیوں کی مغفرت فرما، یعنی مومنوں کی۔ اب تیسرا جملہ، وَزُوَّارِ قبر ابی عبد اللہ، پالنے والے جو حسین کے زائر ہیں ان کی مغفرت فرما۔ چھٹے امام نماز کے بعد جو مناجات کر رہے ہیں اس میں جو دعا مانگ رہے ہیں ایک عمومی دعا ہے، پالنے والے سب مومنوں کی مغفرت فرما، بالخصوص جو حسین کے زائر ہیں، جو مولا حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اب یہاں سے گفتگو مومنوں سے سکڑ کر زائروں پر آ گئی۔ پہلے اہل بیت کا تذکرہ تھا، اہل بیت سے ماننے والوں پر بات آئی، اب ماننے والوں کا دائرہ تنگ ہو کر زائروں پر بات آ گئی۔ اب کچھ جملے زائروں کے ہیں، پھر یہ گفتگو عزاداروں کی طرف مڑے گی۔ میرے ساتھ چلتے رہیے گا، ایک درود بھیج دیں سب مل کے۔ اچھا مولا، کیوں آپ زائروں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ ایسا کیا زائروں نے کام کر دیا جو وہ مستحق ہو گئے ہیں، حقدار ہو گئے ہیں کہ چھٹا امام نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرے؟ فرماتے ہیں الذین انفقوا اموالہم، یہ وہ ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کر آئے ہیں۔ سمجھ کیا آیا کہ اہل بیت کی راہ میں پیسہ خرچنے کا کتنا مقام ہے؟ اتنا مقام ہے کہ اہل بیت کے لیے پیسہ خرچنا، اہل بیت کی زیارت کے لیے اگر میں نس پر رہوں تو پیسہ خرچنا مجھے اور آپ کو معصوم امام کی دعا کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اب یہاں سے میں تھوڑا سا اس بات کو توسیع دیتا ہوں کہ روایت تو ابھی زیارت کی بات کر رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے جسے ہم اصول میں کہتے ہیں استیناس یا تائید۔ اس سے اس بات کا استیناس ملتا ہے کہ زیارت کے لیے اگر پیسہ خرچ کرنا مجھے اور آپ کو اس عظیم مقام تک پہنچا سکتا ہے تو یقیناً مولا کی عزاداری کے لیے، مولا کے جشن کے لیے، مولا کے نام پر محفلیں منعقد کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا بھی چلے اتنے نہیں تو اس کے قریب کسی مقام تک یقیناً پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد وَأَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ، یہ صرف پیسہ نہیں خرچ کر رہے، وَأَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ، یہ اپنا جسم تھکا رہے ہیں۔ اب پھر زیارت پر انسان جاتا ہے، سفر کی تھکاوٹ، اب جب زیارت کا سفر اور تھکاوٹ مجھے امام کی دعا تک پہنچا رہا ہے تو اگر میں زیارت پہ نہیں جا رہا، میں اپنے شہر میں مجلس میلاد امام کے امور کی احیا کر رہا ہوں، اس میں جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنا، دریاں اٹھانا، بچھانا، نیاز لگانا، یہ پارکنگ وغیرہ، یہ سارے کے سارے کام، یہ استیناس ملتا ہے اس روایت سے کہ یہ کام بھی کیونکہ اہل بیت کی جانب ہیں، یہ بھی مجھے اور آپ کو ایک عظیم ترین مقام تک پہنچا رہے ہیں۔ اچھا مولا، یہ پیسہ لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، پیسہ اور جان تو انسان 10 چیزوں پر لگاتا ہے۔ ہم کوئی پکنک منانے جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگتی ہے۔ تو اس پیسے اور لگانے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس پیسے اور جان لگانے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ مولا بیان فرما رہے ہیں رغبتاً فی برنا، یہ ہم سے اچھائی کی طلب رکھتے ہیں، ان کی خواہش، ان کی رغبت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہمارے لیے کچھ اچھا کریں، ہمیں سرو کریں، ہمیں سروس دینے کے لیے یہ اپنی جان اور جسم تھکا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ اور کیوں مولا؟ آپ کو کیوں سرو کرنا چاہتے ہیں؟ اگلا جملہ وَرَجَاءً لِمَا عِندَكَ فِي صِلَتِنَا،
ہم سے جڑنے کے سبب جو تو اجر و ثواب دینے والا ہے نا، یہ اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں. یعنی اہل بیت سے جڑ جانا ایک خاص قسم کا اجر و ثواب رکھتا ہے. اور مولا اپنی دعا میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پالنے والے یہ وہ جو اسپیشل ثواب جو تو نے رکھا ہے، جو ہم سے جڑنے کی وجہ سے ملے گا، اس کے لیے یہ ساری جان اور مال خرچ کر رہے ہیں. اور مولا کیا وجہ ہے؟ آپ کے چاہنے والوں کی زیارت پہ آنے کی، مجلس کرنے کی، میلاد کرنے کی. وَسُرُورًا أَدْخُلُوهُ عَلَى نَبِيِّكَ، اور پالنے والے ان کا کام تیرے نبی کو کتنا خوش کرتا ہے. یہ دیکھیے جملے چھٹے مولا کے، ان کا کام تیرے نبی کو کتنا خوش کرتا ہے. یہ تیرے نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کوئی زیارت پہ جاتا ہے، مجلس میلاد کرتا ہے، یہ جو اہل بیت سے جڑے ہوئے کام ہیں، یہ ختمی مرتبت کی ذات گرامی کی خوشی کا سبب بنتے ہیں. پھر ایک مثال دے دوں. جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب میں آپ یہ جملہ بھرپور سنتے ہیں کہ ختمی مرتبت بہت سے بچے مدینہ کی گلیوں میں، علماء بیان کرتے ہیں کہ کھیل رہے تھے، ختمی مرتبہ تشریف لائے، جناب حبیب کو خصوصی پیار کیا. سوال کرنے والوں نے سوال کیا، کس کے ذہن میں واقع کوئی مکمل کر سکتا ہے؟ اینی ون؟ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بچے سے اتنا خاص امتیازی سلوک کیوں، اتنی اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں، تو کیوں دی گئی؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ کیسا کچھ یاد نہیں آ رہا؟ اس لیے دی گئی کہ ختمی مرتبہ نے بیان فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں جب مدینہ کی گلیوں میں میرا بیٹا حسین گزرتا ہے تو حبیب اس کے قدموں کے نیچے جو خاک ہوتی ہے اسے اٹھا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں. سروراً ادخلوہ فی نبیک، اہل بیت سے جو جڑنے کا معاملہ ہے یہ نبی کی خوشی کا سبب بنتا ہے، یہ ختمی مرتبہ کی خوشی کا سبب بنتا ہے. اب اس کے بعد جملے طویل ہیں اور میرا وقت بہت مختصر ہے اور مجھے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں. میں بہت سے جملے چھوڑ رہا ہوں ورنہ یہ طویل روایت ہے، اگر ہو سکے تو گھر جا کر پڑھیے گا. میں آگے آتا ہوں. پھر مولا بیان فرماتے ہیں، ایک درود بھیج دیجیے. وَغَيْظًا أَدْخُلُوهُ عَلَىٰ عَدُوِّنَا، یہ دیکھیے کتنا اہم معاملہ ہے. پالنے والے یہ جو زیارت کرنے جاتے ہیں، جیسے یہ زیارت نبی کو خوش کرتی ہے، جیسے یہ اہل بیت سے جڑ جانا نبی کو خوش کرتا ہے، ویسے ہی یہ اہل بیت سے جڑ جانا اے پالنے والے ہمارے دشمنوں کو غضبناک کرتا ہے. ہمارے یعنی جہاں تولا کا تذکرہ ہے، جہاں نبی کو خوش کرنے کا تذکرہ ہے، وہاں تبرہ کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ زیارت، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ فرش عزا، یہ محفل، یہ میلاد جہاں نبی کی خوشی کا سبب ہے، وہی دشمنان اہل بیت اور دشمنان نبی اور آل نبی کے اندر دلوں کو جلانے کا سبب ہے. گفتگو مولا آگے بڑھاتے ہیں، زیارت آگے بڑھاتے ہیں، کچھ اور جملے بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں. پھر یہ جملہ بھی بہت اہم ہے، اللہم ان اعداءنا عابوا علیہم بخروجہم، پالنے والے ہمارے دشمن تو ان کے ہماری زیارت پہ آنے پر مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے خرچ کر کے کہاں جا رہے ہو، یہ پیسے خرچ کر کے تو فلاں جگہ چلے جاؤ، تو فلاں جگہ چلے جاؤ، تو فلاں جگہ چلے جاؤ. اور یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بر صغیر میں ایسا ہوتا ہے. اربعین پہ ہمارے ایران کے استاد ہیں، وہ ہمارے گھر ہر سال تشریف لاتے ہیں نجف میں. وہ ہمارے استاد ہم سے ٹیچر، اسکول کے ٹیچر ہیں، وہ میرے حوزے کے استاد نہیں ہیں. وہ ہمارے ٹیچر مجھ سے بتا رہے تھے ایک سال کہ میں جب آ رہا تھا تو ہمارے وہ ایران کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہمارے دوست یا احباب یا ہمسایوں کو پتہ چلا کہ جی کہاں جا رہے ہو، کربلا جانا. اب یہ جملہ سنیں، ایک ایران کے پرانے زمانوں میں جب بادشاہی نظام تھا تو ایک بندہ تھا جس نے بہت ایران کو سرو کیا تھا، پرائم منسٹر تھا وہ کسی بادشاہ کا. اس کا لقب تھا امیر کبیر، محمد تقی اس کا نام تھا، امیر کبیر اس کا لقب تھا. ایرانی اس کی بہت عزت کرتے ہیں کہ اس نے بہت ملک کو سرو کیا تھا. وہ کربلا میں دفن ہے، اس کی قبر کربلا میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چلو اب تم اتنا پیسہ خرچ کر کے جا ہی رہے ہو نا، امیر کبیر کی قبر سے ضرور ہو کر آنا. اتنا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک ایرانی بندہ کہہ رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہمارے علاقے کی، کسی خاص علاقے کی بیماری نہیں ہے. یہ جو مولا کا جملہ ہے کہ ہمارے دشمن تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی کہاں چلے جاتے ہو ہر سال اٹھ کے، تم کیا رکھا ہے ایسا وہاں پہ، اتنا پیسہ لگا کے چلے جاتے ہو.
تو وہ ٹانٹ کر رہے کہ چلو اب تم اتنا پیسہ لگا کے جا ہی رہے ہو تو اور تو کچھ تمہیں فائدہ ہونا نہیں ہے وہاں جانے سے، امیر کبیر کی قبر سے مل کر آنا، اس نے ملک کو بہت سرو کر رکھا ہے۔ ہمارے دشمن پالنے والے یہ چھوٹے مولا کی دعا کا حصہ، ہمارے دشمن یہ جو اپنا پیسہ خرچ کے اپنا جسم تھکا کے ہماری زیارت پہ آتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے دشمن ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پالنے والے یہ تیری رضامندی کے لیے، تیرے نبی کو خوش کرنے کے لیے ہماری قبروں پر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فرحم، یہاں سے یہ جملے ہیں جو اب زیارت سے عزاداری کو جوڑنے لگے ہیں۔ فرحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس، اے پالنے والے یہ جو سب لوگ ہماری زیارت پہ آتے ہیں، یہ سب مشکلات برداشت کر کے اس کڑک کی دھوپ میں، رات میں ابھی آپ جائیں گے عاشور اربعین پہ، کیا سخت گرمی ہوتی ہے، سورج کس طرح کڑک رہا ہوتا ہے اور کس طرح چہروں کو جھلسا رہا ہوتا ہے، یہ مولا کا جملہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ فرحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس، پالنے والے یہ جو چہرے سورج سے سلجھائے گئے ہیں، پالنے والے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ابھی تک ظاہر کی بات چل رہی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ورحم تلک الخدود التي تتقلب على حفرت ابی عبداللہ الحسین، پالنے والے وہ رخسار جو قبر ابی عبداللہ کے اوپر مس ہوتے ہیں، پالنے والے ان رخساروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اب تک بھی ظاہر کی بات چل رہی ہے اور پھر اس کے بعد عزاداری کی طرف گفتگو مولا کی مڑتی ہے۔ وارحم تلک الاعین التي جرت دموعها رحمتا لنا، پالنے والے وہ آنکھیں جو ہمارے غم میں گریا کرے، ان آنکھوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اب یہ گفتگو ظاہر سے ہوتی ہوئی عزادار تک آ گئی۔ وہ آنکھیں جو ہمارے غم میں گریا کریں، پالنے والے۔ ورحم، پھر آنکھوں کے بعد ورحم تلک القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وہ جو دل ہمارے مصائب کو سن کر بھڑک رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، پالنے والے ان دلوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اب یہ دل کہیں پر بھی ہو، یہ دل چاہے کراچی میں بیٹھ کر حسین کے لیے تڑپ رہا ہو، ادھر محرم کا چاند نمودار ہو، ادھر عزادار کسی بھی گاؤں دیہات میں، شہر میں، قصبے میں، آبادی میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں بیٹھ کر ایک آہ بھرے پالنے والے محرم آ گیا، یہ جو دل کے اندر ایک تپش ہے، ایک سوزش ہے، ایک جلن ہے، ایک اذیت ہے، چھٹے مولا کہتے ہیں پالنے والے ہر اس دل پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر مولا فرماتے ہیں وارحم تلک الصرخہ التي كانت لنا، پالنے والے یہ جو ہمارے لیے آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے لیے چیخیں بلند ہوتی ہیں گریا کرنے والوں کی، پالنے والے ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور پھر مولا کی دعا کا آخری جملے اللہم انی استودعک تلک الابدان و تلک الانفس، پالنے والے میں تیری چھٹی حجت، میں چھٹا امام، میں جعفر صادق، یہ جسم بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، ان کی سانسیں بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، حتی ترویہم علی الحوض یوم العطش۔ اور یہ چھٹے مولا کی دعا ہے کہ پالنے والے یہ جن کے بارے میں ساری گفتگو ہوئی، جس دن سب پیاسے ہوں گے، جو فضا اکبر کا دن ہوگا، جس دن ہر کوئی پریشان ہوگا، پالنے والے یہ مجھ جعفر صادق کی دعا ہے، اس دن انہیں تو نے سیراب کرنا ہے۔ یہ ہے عزادار کا مقام۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ زیارت عزادار کا مقام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگلا جو مجھے بہت تیزی سے ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عزاداری ہے، ہمارے اوپر جو ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جو خاص کر دوسرے مسلمان بھائی اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی قرآن سے لے کر آئیں، قرآن سے لے کر آئیں، قرآن سے لے کر آئیں۔ ابھی میں بہت کوئی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دینے لگا کیونکہ وہ ایک بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن جو سب سے آسان ترین، آسان فہم اور عوام فہم بات ہے، اور جو آیت بھی مجھے اور آپ کو سب کو ہر ایک کو یاد ہے، وہ ہے آیہ مودت۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کوئی سنا دے گا ہمیں جلدی سے؟ قل لا اسألکم، تھوڑا زور سے، احسنت،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان سب سے کہہ دیں یہ جو میں نے رسالت کے لیے اتنے کام کیے ہیں، اپنی رسالت پہنچائیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے میرے قرابت داروں سے مودت کے۔ عزاداری مودت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مودت کیا ہے؟ محبت کا جو ایکسٹریم لیول ہوتا ہے وہ مودت ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، محبت کا جو ایکسٹریم لیول ہوتا ہے، کیا مطلب؟ وہ محبت جو چھپائے چھپ نہ سکے، وہ محبت جو چھپانے سے چھپ نہ سکے، وہ ہوتی ہے مودت۔ اور عزاداری کیا ہے؟ عزاداری میرے اور آپ کے دل میں اہل بیت کی وہ عظیم ترین محبت ہے کہ جب اہل بیت کے مصائب کا، ان کی شہادت کا، ان کے غم کا تذکرہ آتا ہے، ہم چھپا نہیں سکتے، ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ تو عزاداری کے لیے جو سب سے اہم دلیل میرے اور آپ کے پاس ہے وہ آیہ مودت ہے۔ آیہ مودت کا واضح حکم ہے کہ اہل بیت کے قرابت داروں سے محبت اعلیٰ پیمانے کی ہونی چاہیے، اور اعلیٰ پیمانے کسی ماں کا کوئی بیٹا مر جائے تو کیا وہ خاموش رہ سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتی ہے؟ کیا وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ چلو بھائی خیر ہو گئی، سب نے ہی جانا ہے؟ اگر وہ یہ کرے تو یہ اس کی محبت کے خلاف ہے۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ روئے، چیخے، دھاڑے مارے، اپنے آپ کو نوچے، بے تابی کرے، بے چینی کرے، ادھم مچا دے۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور جب میں اور آپ ہر زیارت میں کہتے ہیں امام سے بے ابی انت و امی، مولا میری ماں بھی آپ پر قربان، میرے باپ بھی آپ پر قربان، تو جب ماں اور اولاد کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد پر دھاڑے مار مار کر روئے، تو میری مودت کا تقاضا اس سے بڑھ کر ہے۔ میری مودت کا تقاضا وہ نہیں ہے، کیونکہ میں ماں سے زیادہ مولا سے محبت کا دعوے دار ہوں، تو اس محبت کا تقاضا بھی اس سے بڑھ کر ہے کہ اگر کوئی اپنی خدا نخواستہ کسی کے ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے، یا کسی ماں باپ کی اولاد کا انتقال ہو جائے، وہ اولاد پر کیسے رو رہی ہوگی ماں، اس سے بڑھ کر حسین پر گریہ کرنا یہ مودت کا تقاضا ہے۔ اور آیا مودت مجھے اور آپ کو اس کا حکم دے رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو یقیناً آپ کے ذہن میں ہے، لیکن اس کو میں نے دہرا دیا یاد دہانی کے لیے۔ تیسری چیز پر میں بہت تیزی سے آ رہا ہوں، عزاداری۔ غور کیجئے، ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے، احیاء شعائر۔ احیاء کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا یا زندہ رکھنا، شعائر کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ دین کی نشانیوں کو زندہ رکھنا ہر دیندار کا فرض ہے۔ دین کی نشانیوں میں کیا آ جاتا ہے؟ یہ مسجد۔ اگر کسی جگہ پر مسجد ویران ہو رہی ہو تو یہ پورے علاقے کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں۔ دین کی نشانیاں کیا ہیں؟ خود خانہ کعبہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال حج واجب کر دیا کہ دیکھو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ دین کی نشانی ہے، ہر سال مسلمان آؤ حج کرو تاکہ یہ زندہ رہے۔ صفا و مروہ، ٹھیک ہے جی، جو سارے حج کے ارکان ہیں۔ اسی طرح دین کی نشانیوں میں سے ہے مقامات مقدسہ اور قبور اہل بیت، ان کو زندہ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ غور کیجئے، یہ بات صحیح ہے کہ پرسن ٹو پرسن اگر ہم بات کریں تو زیارت پہ جانا ان کے لیے بھی مستحب ہے، ان کے لیے بھی مستحب ہے، ان کے لیے بھی مستحب ہے، لیکن اگر ایک زیارت ختم ہو رہی ہو، ویران ہو رہی ہو، تو احیاء شعائر مستحب نہیں، واجب ہے، واجب کفائی ہے۔ تو کلیکٹیولی پھر ہم سب پر واجب ہے کہ یہ جو ایک خدا کی نشانی، دین کی نشانی ضائع ہوتی جا رہی ہے، گم ہوتی جا رہی ہے، ویسٹ ہوتی جا رہی ہے، اس کو محفوظ رکھا جائے اور اسے زندہ رکھا جائے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ مجلس کرنا مستحب ہے یا زیارت پہ جانا مستحب ہے، لیکن اگر مجلس اور زیارت ختم ہو رہی ہوں تو احیاء شاعر کے عنوان سے اسے زندہ رکھنا پھر یہ مستحب نہیں، پھر یہ واجب کفائی کے لیول پر آ جاتا ہے معاملہ۔ عزاداری ہے احیاء شاعر امام حسین۔ عزاداری کیا ہے؟ دہرائیے میرے ساتھ، عزاداری کیا ہے؟ احیاء شاعر امام حسین۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم نقطہ رکھ رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ یہ کیوں اہم ہے جان لینا کہ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ہے احیاء شاعر امام حسین۔ امام حسین کی یاد کو، امام حسین کے غم کو، اہل بیت کے واقعات کو، اہل بیت کی سیرت کو، اہل بیت کی سنت کو، اہل بیت کے فضائل کو، اہل بیت کے مسائل کو زندہ رکھنا، یہ ہے عزاداری کا مقصد۔ میرے ساتھ رہیے گا، یہ ہے عزاداری کا مقصد۔
اہل بیت کی یاد کو زندہ رکھنا، اہل بیت کے فضائل اور مصائب کو زندہ رکھنا، اہل بیت کی تعلیمات کو زندہ رکھنا، یہ ہے عزاداری کا مقصد۔ اب اگر میری عزاداری ایسی ہے جو اہل بیت کی یاد کو زندہ رکھ رہی ہے تو یہ عزاداری ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بہت اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہات دلانا چاہتا ہوں۔ اگر میں عزاداری کو موڈیفائی کرتا رہوں اور موڈیفائی کرتے کرتے جو مجلس ہے، جو فرش عزا ہے، وہ تبدیل ہو کر ایک کوئی کانفرنس کی شکل اختیار کر جائے، وہ کسی سیشن کی شکل اختیار کر جائے، اور پھر اس میں بھرپور غور کیجیے، تعلیم الگ ہے، میرے ساتھ ہیں، تعلیم الگ ہے، علم کا فروغ، احیاء شعائر الگ ہے، اہل بیت کی یاد کو زندہ رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن عزاداری کا جو بنیادی عنصر ہے، جو پلر ہے، جو جیسے نماز میں رکن اور غیر رکن ہوتا ہے نا، عزاداری میں جو رکن ہے وہ تعلیم نہیں ہے، عزاداری میں رکن احیاء شعائر ہے۔ اگر کسی عزاداری میں تعلیم آ جائے اور احیاء شاعر امام حسین کی یاد کو زندہ رکھنے کا عنصر ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر کسی عزاداری میں سے وہ امام حسین کی یاد اور غم کو زندہ رکھنے کا عنصر کم ہو جائے اور تعلیم اس کی جگہ گھیر لے، اب یہ اچھی بات؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم کھانا کھانے دسترخوان پہ بیٹھے، ایک میری مین میل ہے جو میرا مین آئٹم ہے کھانے کا، اور ایک اس کے ساتھ سائیڈ آئٹم ہے۔ یہ دسترخوان پر مین آئٹم جب تک رہے گا، بے شک سائیڈ آئٹم آپ 4 لگا دیں اور تب تک یہ دسترخوان ہے۔ لیکن اگر آپ نے رائتہ، سلاد، سٹارٹر سب رکھ دیا اور مین آئٹم نہیں آ رہا، بے شک دسترخوان بہت بھرا دکھ رہا ہو آپ کو، دکھ رہا ہو، بے شک دسترخوان بڑا رچ دکھ رہا ہو آپ کو، لیکن اب یہ دسترخوان کو دسترخوان بناتا ہے جو مین کورس ہے، جو مین آئٹم ہے کھانے کا۔ یہ جو سائیڈ ڈشز ہیں یہ خوبصورتی کا سبب بنتی ہیں، یہ اور فائدے کا سبب بنتی ہیں، یہ اور لذت کا سبب بنتی ہیں، لیکن بنیادی حیثیت جو ہے اس مین کھانے کی ہے اس دسترخوان پہ۔ عزاداری کا جو دسترخوان لگتا ہے ہر ماہ محرم میں، اس میں جو اہم غذا ہے، جو مین کورس ہے، وہ احیاء شاعر ہے، وہ اہل بیت کی یاد کو زندہ رکھنا ہے۔ اب سائیڈ ڈشز آ جائیں، تعلیم کی سائیڈ ڈش آ جائے، فکری نشو و نما کی سائیڈ ڈش آ جائے، اویئرنیس پھیلانے کی سائیڈ ڈش آ جائے، یہ سب میں مثال دے دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا باقی یہ لوگ دیکھیں ان کو جو کرنا ہے۔ میں امام حسین کی، غور کیجئے، میں امام حسین کی یاد میں امام حسین کے نام پہ یونیورسٹی کھول دوں تو کیا یہ عزاداری ہوگی؟ بہت بڑا کام ہے بھائی، امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں، بالکل ہیں۔ امام حسین کی زندگی میں یقیناً اس چیز کی بڑی اہمیت تھی کہ علم پھیلے، یقیناً تھی، لیکن یہ عزاداری، غور کیجیے، یہ عزاداری، تھوڑا ہواں گھڑ لیں آپ کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، یہ عزاداری کم سے کم یہاں پہ تو کوئی نہیں ڈانٹے گا، میری گارنٹی ہے، باہر جا کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر میں امام حسین کے نام پہ یونیورسٹی میں امام حسین کے نام پہ ہاسپٹل کھول لیتا ہوں تو یہ عزاداری اچھی چیز ہے، لیکن عزاداری ابھی جو میں نے روایت پڑھی تھی وہ عزادار کے لیے تھی۔ کس کے لیے تھی؟ کس کے لیے تھی؟ کوئی ہاسپٹل کھولتے اسے بہت ثواب ملے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی کھولتے، کوئی تعلیم کو فروغ دیتے، اس سے بہت ثواب ملے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو ثواب عزادار کا ہے، یہ ثواب اس کے حصے میں، یہ عزادار کے حصے کا ثواب ہے۔ میں عزاداری کروں گا تو یہ ثواب میرے حصے میں آئے گا، میں عزاداری نہیں کروں گا، میں یونیورسٹی کھول لوں گا، اس کا ثواب میرے حصے میں آ جائے گا، لیکن یہ ثواب جو چھٹے امام نماز کے بعد دعائیں کر کے میرے لیے حاصل کر رہے ہیں، اس ثواب میں شامل نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ اچھا، اب کوئی آ کے ہم سے سوال کرے، یہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عزاداری کی جو مین ڈش ہے وہ امام حسین کے غم اور یاد کو زندہ رکھنا ہے، باقی چیزیں اچھی ہیں، سائڈ ڈشز ہیں، دلیل مانگی جا سکتی ہے نا؟ بھائی کوئی آ کر آپ سے کہے گا کہ عزاداری میں نہیں جی، عزاداری میں مین ڈش تعلیم کی ہے، کوئی آگے کہہ رہے نہیں جی عزاداری میں مین ڈش اہل بیت کے غم کو اور ان کی یاد کو زندہ کرنے کی ہے،
اس کے لیے بھی اس کے پاس بھی اپنے قول پر دلیل ہونی چاہیے. کیف صاحب اس کے پاس بھی اپنے قول پر کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے. اب میں دلیل کے طور پہ صرف ایک مجلس اعضاء کا تذکرہ کرتا ہوں جو چھٹے امام کے گھر میں ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں چھٹے امام کے گھر میں جو مجلس ہو رہی ہے اس پہ جو مین کورس ہے وہ کیا ہے؟ جو اصل غذا دے رہے ہیں مولا اپنے گھر پہ عزاداری کا دسترخوان لگا کے اپنے چاہنے والوں کو، وہ کیا ہے؟ اور یقیناً امام کا جو فعل ہے وہ اس کائنات میں ہر امام کے ماننے والے کے لیے حجت ہے، دلیل ہے، قابل قبول ہے. یہ بھی اتفاق ایسا ہے. کامل الزیارات ہی کی روایت ہے جو میں دوسری پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. کامل الزیارات کی کتاب کا میں تعارف دے چکا. ابو ہارون مکفوف راوی کا نام ہے، عظیم ترین راوی ہے. اور ان کا ایک اور واقعہ بھی ہے، اب ٹائم بہت شارٹ ہو گیا، میں کچھ بہت سی چیزیں میں اسکپ کر رہا ہوں. ابو ہارون مکفوف منقبت خانی اور سوز خانی کیا کرتے تھے. آج کی زبان میں اگر میں کہوں شاعر تھے، شعر کہا اور پڑھا کرتے تھے. چھٹے امام نے ابو ہارون کو اپنے گھر دعوت دی، اس لیے کہ ہمارے گھر آؤ اور ہمارے جد امام حسین کے بارے میں شعر پڑھو. اب ابو ہارون کہتے ہیں کہ قال علی ابو عبداللہ یا ابا ہارون انشدنی فی الحسین علیہ السلام، امام حسین کے بارے میں ایک شعر پڑھو. فانشدتہ، میں نے شعر پڑھنا شروع کیا. اب ظاہر ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، روایت واضح ہو جائے. ایک انسان ہے وہ سر میں پڑھتا ہے. اب ایک معزز آدمی نے اسے کہا بھائی آپ پڑھیے، تو وہ تھوڑا رسپیکٹ میں، تھوڑا ادب میں، وہ تھوڑا سا نارمل طریقے سے پڑھ دے گا تحت اللفظ. تو گویا ابو ہارون کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ وہ ایک تحت اللفظ پڑھنا شروع ہو گئے. چھٹے امام نے فرمایا، یہ جملہ سنیں، فقال علی انشدنی کما تنشدون، ایسے نہیں پڑھو جیسے پڑھتے ہو نا تم لوگ، ویسے ہی پڑھو. جس انداز میں، راوی خود کہتے یعنی بالرقت، جس طرح رقت آور انداز میں، جس انداز میں، جس سر میں، جس لے کے ساتھ، جس بھی انداز میں تم پڑھتے ہو جس سے پورے مجمع پر رقت طاری ہو جاتی ہے، بالکل ویسے پڑھو. اب مولا کا حکم تھا تو ابو ہارون ظاہر ہے وہ مولا کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اسی انداز میں پڑھنا شروع کیا. اچھا اب روایت میں پہلا مصرع لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، باقی پورا مرثیہ موجود ہے کتابوں میں. اس روایت میں ایک ہی مصرع ہے، عمر العلی جدت الحسین فقل لأعظمہ الزکیہ. راوی جو شاعر ہے وہ شعر میں بیان کرتا ہے کہ جو مولا حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کے بعد جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں زمین کربلا پہ، عمر علی جدت الحسین فقل لأعظمہ الزکیہ، گزرو ذرا حسین کے جسم کے ٹکڑوں کے پاس سے، ان پاکیزہ ہڈیوں کے پاس سے، اور ان سے کہنا. اب کیا کہنا وہ اگلے مصروں میں ہے، وہ پورا پھر واقعہ اور غم کا منظر ہے. فبکا، چھٹے امام نے گریہ شروع کیا. ثم قال، ایک اس نے مرثیہ پورا پڑھ دیا. چھٹے مولا نے فرمایا زدنی، ایک اور سناؤ. مولا گریہ کر رہے ہیں، دوسرا مرثیہ شروع ہوا، دوسرا مرثیہ سنایا. فبکا، مولا نے گریہ شروع کیا. پڑھنے والا کہہ رہے سمعت البکاء من خلف الستر، جو پردے کے پیچھے خواتین تھی گھر میں، لیڈیز، ان کے گریے کی آواز مجھے آنا شروع ہوئی. فلما فرغت قال، جب میں نے دوسرا مرثیہ سنا دیا تو چھڑے مولا نے فرمایا من انشد فی الحسین شعرا فبکا وابکا عشرتا کتبت لہم الجنہ. ابو ہارون بہت بہترین شعر سنایا، سن لو. جو میرے جد حسین کے بارے میں ایک شعر کہے اور خود بھی گریہ کرے اور 10 لوگوں کو سنائے اور وہ 10 بھی گریہ کریں، سب کے لیے جنت واجب ہے. پھر چھٹے مولا نے فرمایا من انشد فی الحسین شعرا فبکا وابکا خمستا، اگر کوئی شعر سنا کر 5 کو بھی رلا دے سب جنت میں جائیں گے. پھر مولا عدد کم کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی شعر پڑھے، خود روئے اور ایک بندہ اور رونے والا ہو، ان دونوں کے لیے جنت واجب ہے. ومن ذکر الحسین عنده، اب دیکھیں اور عزاداری کے معاملے میں جنت کی قیمت کس طرح گھٹتی چلی جا رہی ہے. من ذکر الحسین عنده، جہاں حسین کا تذکرہ ہو جائے، فخرج من عینہ مقدار جناح ذبابۃ، اگر مکھی کے پر کے برابر بھی کسی کی آنکھ سے آنسو خارج ہو جائے، کان ثوابہ علی اللہ، اس کی قیمت خدا کے علاوہ کوئی نہیں چکا سکتا. ولم یرض لہ بدون الجنہ، اور خدا اس کی قیمت جنت سے کم نہیں رکھے گا. روایت مکمل. چھڑے امام کے گھر کی مجلس ہے. راوی نے کیا پڑھا؟ عمر علی جدت الحسین فقل لأعظمہ الزکیہ، ذرا گزرو میرے جد میرے مولا حسین کی
پاکیزہ ہڈیوں کے پاس سے اور ذرا انہیں یہ ماجرا سنانا. کیا اس مجلس عزا کا بنیادی ڈھانچہ، اس کا بنیادی غذا اس دسترخوان عزاداری پر اہل بیت اور امام حسین کے غم کا تذکرہ تھا، یا تعلیم تھی، شعور بیدار کرنا تھا، آگاہی پھیلانی تھی، اویئرنیس پھیلانی تھی؟ اور پھر مولا نے جب ثواب بیان فرمایا تو کیا ایسا فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے جد حسین کا تذکرہ کر کے 10 لوگوں کی نماز درست کر دے گا وہ جنت میں جائے گا؟ نماز درست کرنا بہت عظیم ثواب کا کام ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن نماز درست کرنا عزاداری کا بنیادی ترین مقصد نہیں ہے. کیا مولا نے یہ فرمایا کہ جو شخص میرے جد حسین کا تذکرہ کر کے 10 لوگوں میں سیوک سینس ڈیولپ کر دے گا وہ جنت میں جائے گا؟ سیوک سینس ہونی چاہیے، ہمیں دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، حقوق الناس کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہ عزاداری کے کورس کا مین سبجیکٹ نہیں ہے. کیا مولا نے ایسا فرمایا کہ جو میرے جد حسین کا تذکرہ کر کے 10 لوگوں میں شعور بیدار کر دے گا وہ جنت میں جائے گا؟ شعور اور آگاہی پھیلانا میرا اور آپ کا ہی فرض ہے، لیکن یہ عزاداری کا بنیادی ترین مقصد نہیں ہے. عزاداری کا بنیادی ترین مقصد بزبان امام صادق امام حسین کا ذکر، امام حسین کا غم، امام حسین پہ گریہ. اب اس کے ساتھ میں اگر 10 سائڈ ڈشیں اور لگا دوں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. جب تک یہ ہے آپ اضافہ کرتے چلے جائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میرے ایڈیشنز اس بنیادی ترین مقصد کو ضائع کر رہے ہیں، اسے کم رنگ کر رہے ہیں، اسے لائٹ کر رہے ہیں، اسے کمتر کر رہے ہیں، اسے کمزور کر رہے ہیں، تو پھر اگر میں سائڈ ڈشز رکھ کر لوگوں کا پیٹ اتنا بھر رہا ہوں کہ مین جو غذا ہے اس تک کھانے میں انہیں بھوک ہی نہیں بچ رہی، تو یہ سائڈ ڈشز رکھ کر میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، میں ان کے ساتھ خلوص سے برتاؤ نہیں کر رہا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. خدا را عزاداری جوڑنے کی چیز ہے، عزاداری کو توڑنے کے لیے استعمال مت کیجیے. میں الفاظ تبدیل کرتا ہوں، میرے الفاظ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. عزاداری جوڑنے کا ذریعہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری میں ٹوٹ پیدا ہو. امام حسین کا ذکر ہندوؤں کو بھی ہمارے فرش عزا پر لے آتا تھا، آج تک امام حسین کا ذکر عیسائیوں کو بھی ہمارے فرش عزا پر لے آتا ہے. امام حسین کی یاد، امام حسین کا غم ہر اس شخص کو فرش عزا تک لے آتا ہے جس کے سینے میں ایک انسان کا دل دھڑک رہا ہے. امام حسین کا ذکر جوڑنے کے لیے ہے، لوگوں کو اہل بیت سے قریب کرنے کے لیے ہے. کہیں ایسا نہ ہو، غور کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجالس میں شریک ہوں اور ہماری مجالس دوسروں کو نہیں اپنوں کو ہی ہم سے دور کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مجالس ہمیں ہی صفوں میں تقسیم کر دیں، نہ یہ کہ دوسروں کو ہمارے ساتھ نہ جوڑیں، ہمیں ہی مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیں. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایک جملے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، غور کیجیے گا. معصوم کتنے ہیں بھائی؟ سب مل کے بتا دیں. یہ تو کتنے معصوم؟ آپ لوگ سب ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، ہم پہلے اتنے بچوں کو پڑھاتے تھے، ابھی آپ لوگ پڑھاتے ہیں. معصوم کتنے؟ 14. معصوم وہ ہیں کہ جس میں غلطی کی خطا کی گنجائش، ان 14 ہستیوں کے علاوہ اس کائنات کے ہر انسان میں غلطی کی گنجائش ہے. میرے میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، یہاں کی مینجمنٹ میں بھی ہے، ہر انسان. اور جب خطا کی گنجائش ہے تو گنجائش ہے مطلب وہ غلطی کرے گا، وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کی غلطیاں ہوں گی. میں نے ابھی اگر آپ کے سامنے پچھلے کوئی 40 منٹ سے گفتگو کی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مولانا صاحب یہ 3 باتیں آپ نے غلط کی. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اپنا دل بڑا کریں. اگر یہ جملہ بہت اہم ہے، اگر آپ لوگ سمجھ سکیں، اگر میں کسی سے اختلاف رکھتا ہوں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں اس کی مخالفت پر اتر آؤں، میں محبت کے ساتھ بھی اختلاف رکھ سکتا ہوں. بڑھتی قوم اس وقت ہے کہ جب اختلاف مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے.
میں نے ابھی آپ کے سامنے 5-4 باتیں رکھی اس سے پہلے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری ان باتوں سے اختلاف رکھیں, ان کے لیے ان کی رائے محترم ہے. ایک جملہ ہے کہ جی اظہار رائے, کیا بولتے ہیں انگریز لوگ اظہار رائے کو؟ فریڈم آف ایکسپریشن. جو اظہار رائے ہے وہ میرا حق ہے اور اختلاف رائے آپ کا استحقاق ہے. فریڈم آف ایکسپریشن میرے پاس ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں, اور ڈفرینس آف اوپینین رکھنا آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس سے ڈس ایگری کریں. دیٹ از کمپلیٹلی فائن. یہ سبب نہیں بنتا, وجہ نہیں بنتی کہ میں اور آپ لڑائی شروع کر دیں. میں نے ایک بات رکھی, ابھی میں نے 4 باتیں رکھی. ہو سکتا ہے کوئی بھی اور ایسا انسان ہو اس شہر میں, کوئی سی بھی اور ایسا طالب علم ہو یا کوئی سی بھی اور ایسا عالم ہو کہ جو میری باتوں سے اختلاف رکھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نہ میں معصوم ہوں نہ وہ معصوم ہے. ہو سکتا ہے میں نے اپنے لیے اپنی ایک رائے رکھی, اس کے سپورٹ میں جو میرے پاس ایویڈنس تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے پاس اس کی بھی کوئی رائے ہے, اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی دلیل ہے, کوئی روایت ہے, کوئی آیت ہے, وہ بھی پیش کر دے. ہم دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا اور کوئی ایک کیا ہوگا, غلط ہوگا. بلکہ ہو سکتا ہے دونوں ہی غلط ہو. تیسری جو اصل رائے ہے حقیقت, وہ کوئی تیسری بات ہو. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب روز محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا, پتہ چل جائے گا. اس پورے پروسیس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اسے برا بھلا کہوں یا وہ مجھے برا بھلا کہے. لڑائی جھگڑے, تفرقہ, تفریق, تقسیم شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ جب اختلاف کو مخالفت سمجھا جاتا ہے. میں آپ سے اختلاف رکھ سکتا ہوں, لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی مخالفت پر اتر آؤں. علی راجانی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جواد یاسوفی صاحب کی یہ بات غلط ہے, بالکل کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اگر اس کو یہ یوں کہیں, یار عجیب جاہل انسان ہے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ اختلاف نہیں, یہ مخالفت ہے. وہ مجھے کہیں گے عجیب جاہل انسان ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں آگے سے کہوں گا بھائی آپ کون سے پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ ہی سے زیادہ جاہل انسان ہیں. یہ شروع کیا ہو جائے گی, کیا شروع ہو جائے گی؟ لڑائی شروع ہو جائے گی. اگر وہ پہلے سے یہ نہ کہتے کہ یار عجیب جاہل انسان ہے, کیسی باتیں کہہ رہے ہو, کہتے بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے, میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ کو آپ کا پوائنٹ آف ویو مبارک, ہمیں ہمارا پوائنٹ آف ویو مبارک. اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ اپنی رائے کے مطابق عمل کیجئے, ہم اپنی رائے کے مطابق عمل کریں گے. کیا مجتہدین کی تقلید کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے؟ ایک مجتہد کہہ رہے مثال کے طور پہ جی چاند ہو گیا, ایک مجتہد کہہ رہے چاند نہیں ہوا, تو اب ہم کیا ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی تم کیوں نہیں بنا رہے, تمہاری ایسی کی تیسی. بس ٹھیک ہے, ایک بنا رہے نہیں بنا رہے. ایک مجتہد کہہ رہے جی فلاں چیز پر خمس واجب ہے, ایک مجتہد کہہ رہے فلاں چیز پر خمس واجب نہیں. اب میرا مجتہد کہہ رہے کہ جی تحفے پر خمس واجب ہے, کسی اور کا مجتہد کہتے ہیں تحفے پر خمس واجب نہیں. میں پکڑ کے اسے پیٹنا شروع ہو جاؤں, تم خمس کیوں نہیں دیتے بے شرم انسان, یہ بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ پوائنٹ ہے, میرے پاس تحفہ آئے گا میں خمس دوں گا, اس کے پاس آئے گا وہ نہیں دے گا. اب یا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا, جب روزے محشر جائیں گے اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے پتہ چل جائے گا. ابھی لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہ فائدہ ہے نہ وجہ ہے. کیا وجہ ہے لڑائی کرنے کی؟ اسی طرح میں اس مثال کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک مجتہد کہہ رہے زنجیر مارنا جائز ہے, ایک مجتہد کہہ رہے زنجیر مارنا جائز نہیں ہے. جس کا مجتہد کہہ رہے زنجیر مارنا جائز نہیں ہے وہ نہ مارے, بہت اچھی بات ہے. جس کا مجتہد کہہ رہے مارنا جائز ہے, مارنا چاہتے ہیں مار لے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. بری بات کیا ہے؟ بری بات یہ ہے کہ جو مارنے والا ہے وہ دوسرے کو کہتے ہیں بھائی تو مقصر ہے, یہ بری بات ہے. اور جو نہیں مارنے والا وہ دوسرے کو بولتے تو غالی ہے, یہ بھی بری بات ہے. جب ہم اختلاف رائے کو مخالفت میں کنورٹ کر دیتے ہیں وہاں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ غور کیجئے, یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, معصوم کتنے ہیں؟ یہ جو غلطی ہے کہ اختلاف رائے کو مخالفت بنا دینا, یہ صرف جنرل پبلک نہیں کر رہی ہوتی, یہ وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ممبر پر آ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی معصوم نہیں ہیں, انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ اس بات میں مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, میں بھی معصوم نہیں ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ جو لا الہ, دیکھیں جیسے ہم جو تکفیری گروہ ہوتے ہیں جو ہمیں شیعوں کو کافر مشرک کہتے ہیں, ہم ان کو کیا پوائنٹ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم دائرہ اسلام میں آ گئے. آپ کہے کہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو کہ آپ بولے نہیں تم کافر ہو, تم جہنم میں جاؤ گے. سیم فارمولا اپلائز ہیئر. جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہا ہے تو وہ شیعہ اثنا عشری ہے. جتنا میں شیعہ ہوں اتنا وہ شیعہ ہے. اگر میں زنجیر نہیں مار رہا اور وہ زنجیر مار رہے تو مجھے کس نے حق دیا میں اس پر چڑھ دوڑوں, تم کیا کر رہے ہو, تم مولا کو نقصان پہنچا رہے ہو, مولا کو دکھ پہنچا رہے ہو. میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا؟ ہاں
میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہوں, وہ ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کے اگریسولی فورسفلی اسے اپنا پوائنٹ آف ویو منوانے کی کوشش کروں کہ بھائی چھوڑو, زنجیریں چھوڑو, جس کا جہاں ہولڈ ہو بولے بھائی زنجیریں چھوڑو, تم لوگ غلط کر رہے ہو, تم لوگ یہ کر رہے ہو. اس چیز جب یہ میں کام کروں گا تو ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن, پھر ریئیکشن میں وہ مجھے 4 باتیں بولے گا, اور یہاں سے بات شروع ہو جائے گی. یہ عزاداری جس کا کام تھا دوسروں کو بھی جوڑنا, پھر یہی عزاداری میں جب ایسے کام ہوں گے تو یہ اپنوں کو بھی کیا کرے گی, بکھیر دے گی, ڈیوائڈ کر دے گی, ڈسٹریبیوٹ کر دے گی, بانٹ دے گی, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی, کمزور کر دے گی. لہٰذا یہ میری گزارش ہے ہم سب سے, اس کیمرے کے ذریعے یہ آواز بہت جگہ جانی ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ, ان سب سے کہ آپ کا اگر ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کی رسپیکٹ ہے, کسی اور کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کی بھی رسپیکٹ ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن ڈسریسپیکٹفلی بہیو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, نہ وہ آپ کے ساتھ کر سکتے. مجھے لگ رہا ہے اب ایسے پوائنٹ آف ایسے ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوتے ہیں, عام لوگوں میں بھی ہوتے ہیں, ایکسپرٹس میں بھی ہوتے ہیں. کرکٹ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, سنیں آج کل پاکستان کے حالات اچھے نہیں چل رہے, تو عام لوگ بھی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں چائے کے ڈھابے پہ, آپ رات کو کسی چلے جائیں, آپ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ چیمپئن آدمی ملے گا کہ بھائی فلاں کو کیپٹن بنا دیا, اس کو بالنگ دے دی, ایسی پچ تھی, آتا جاتا ہو نہ ہو. تو عام لوگ وہ بحث کر رہے ہوں گے آپس میں, ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے, ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے. اور جو کرکٹ کے ایکسپرٹس ہیں آپ ان کے انٹرویوز سنیں, ان میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ پلیئر کو یہ ہونا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس پلیئر کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. تو اسی طرح مذہبی معاملات میں, دین کے معاملات میں عام عوام میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں, ایکسپرٹس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, اور اسٹرانگلی ہے. ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا, ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب مخالفت نہیں ہوتا. دو لوگ ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہوئے ایک ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں. یہ بالکل پاسبل ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہا ہے, بندہ تقلید ہی نہیں کر رہا, میں اسے بولوں جا بھیجا تو جہنم میں جائے گا, میں جہنم کا کوئی چوکیدار لگاؤں, مجھے کس نے یہ حق دیا؟ میں اسے سمجھا سکتا ہوں, اسے اپنا پوائنٹ ایکسپلین کر سکتا ہوں, لیکن میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ جہنم میں جائے گا, یہ جنت میں جائے گا. پھر جو تقلید کر رہے ہیں, کوئی فلاں کی تقلید کر رہے ہیں تو وہ دوسرا بول رہے ہیں تم جہنم میں جاؤ گے, کوئی فلاں فتوے پر عمل کر رہے ہیں تو تیسرا اسے بول رہے ہیں تم جہنم میں بانٹنے میں لگے ہیں. مؤدبانہ گزارش, آخری جملہ میرا یہ ہے کہ عزاداری میں دل بڑا رکھیں. سب لوگ نیچے سے لے کے اوپر تک, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دل بڑا رکھیں, ایک دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے کی پرسنالٹی کی رسپیکٹ کریں. اختلاف رکھیں بے شک, لیکن ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے, پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو ایام غم ہمارے سامنے آنے والے ہیں ان سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمیں احیاء شاعر اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں دین بھی سیکھنے کی توفیق عنایت فرما, دین پر بنہ ہوئے احسن عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما, اور شہدائے کربلا کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی اپنی جانوں کے نذرانے مولا کے قدموں میں نچھاور کرنے کی توفیق عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ